یادیں کہ دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اب ہمارے جسم میں اتنا تو یہ پتہ ہے جی کہ دو تحریکیں ہوتی ہیں، کیمیاوی تحریک اور مشینی تحریک۔ اب اس کو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ صحت کی حالت میں سمجھ لیتے ہیں۔ صحت کی حالت میں یہ ہے کہ کیمیائی تحریک میں ہمارے جو جسم ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں وہ خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ جب یہ ہضم ہو جاتی ہے خوراک، اس کے اچھے اجزاء جو ہیں وہ عضو ایبزارب کر لیتا ہے، تو جو فاسد مادے بچتے ہیں مشینی تحریک انہیں جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ جیسے ہی فاسد مواد نکل جاتا ہے جسم میں، مشینی تحریک واپس کیمیائی تحریک میں آ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ہمارے جسم میں جاری رہتا ہے۔ یہ حالت صحت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حالت مرض۔ یہ حالت صحت ہے۔ اچھا، حالت مرض کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمیائی تحریک میں خلط بنتی بھی ہے اور جسم میں رکتی بھی ہے۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کا مزاج عضلاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ عضلاتی اعصابی ہے اور یہ عضلات کی کیمیائی تحریک ہے۔ اس میں سودا بن بھی رہا ہے اور جسم میں رک بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ یہ مریض سوداوی غذا زیادہ لے رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں اور خون میں سودا زیادہ بن رہا ہے اور سودا رک بھی رہا ہے ایک خاص لمٹ پر، ٹھیک ہے، ایک خاص حالت پر پہنچ کر جو ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ رطوبات کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جہاں پر رکتی ہیں متعفن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، خراب ہو جاتی ہیں، اور ان میں یعنی پہلے ترشی پیدا ہوتی ہے، پھر تیزاب پیدا ہوتا ہے، پھر زہر پیدا ہو جاتا ہے، پھر جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام اخلاق جو ہیں یہ رطوبات کی شکل میں، لیکوڈ شکل میں ہوتی ہیں۔ اب یہاں حالت مرض میں جب کوئی خلط رکے گی تو وہ متعفن ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ جب خراب ہوگی تو اس میں یعنی ہم چونکہ کہتے ہیں کہ کیمیائی تحریک میں عضو جو ہے وہ خوراک لیتا ہے، تو متعفن خلط سے جب کوئی عضو خوراک لے گا تو کیا بنے گا؟ وہ عضو بیمار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب عضلاتی اعصابی میں کیمیائی تحریک ہے، اس میں سودا رکا، متعفن ہوا، مرض پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ حالت مرض ہے۔ اس میں اب جسم اپنی خودکار حالت کو اختیار کرے یا معالج اس کا علاج کرے مریض کا، تو یہ کرتے ہیں جی کہ ہم مشینی تحریک کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشینی تحریک میں یہ جو متعفن سودا تھا، ٹھیک ہے، یہ خارج ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں مشینی تحریک میں جو صالح خلط بنی، اس سے عضلات کا تغذیہ ہو رہا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ مرض فوراً رک جاتا ہے، مریض کو صالح خلط ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو حالت مرض ہوتی ہے یعنی متعفن خلط ہوتی ہے اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی کہ عضلاتی اعصابی، یعنی اس میں جو آخری لفظ ہے کیمیائی تحریکوں میں، ٹھیک ہے، اسی کو بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مشینی تحریک جو ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو اگلا ہے عضو یا کیفیت، اسی کیفیت کو بڑھانا چاہیے۔ یعنی اس میں عضلاتی اعصابی ہے تو عضلاتی اعصابی کیفیت جو ہے یہ کس میں بدلے گی؟ یعنی عضلاتی غدی میں۔ پیچھے جو میں نے کہا کہ اسی لفظ کو بڑھانا چاہیے، وہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی عضلاتی کو ہی ہم بڑھائیں گے۔ یعنی مشینی تحریک میں، کیمیائی تحریک میں جو خلط رک رہی ہے اسی کیفیت کو ہم بڑھائیں گے۔ یعنی خشکی ہے تو خشکی کو بڑھائیں گے، اور خشکی جب بڑھے گی تو وہ اعصابی کے ساتھ تعلق کو چھوڑ کے
غدد کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی حرارت کے ساتھ ہو جائے گا، اور جیسے حرارت پیدا ہوگی تو اس میں تحلیل شروع ہو جائے گی سودا میں، اور وہ خلط جو رکی ہوئی تھی وہ خارج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں مشینی تحریک کی طرف کہ یہ آ جائے عضلاتی غدی۔ اب یہ مشینی تحریک ہے۔ اب عضلاتی غدی میں یہ جو لفظ ہے اسے آخری لفظ کو ہم بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کیمیائی تحریک میں ہم پہلی کیفیت کو بڑھائیں گے اور مشینی تحریک میں ہم دوسری کیفیت کو بڑھائیں گے۔ کیمیائی تحریک میں پہلا لفظ جو ہے یہ صحت کی طرف جائے گا، اور مشینی تحریک میں جو آخری لفظ ہے یہ صحت کی طرف جائے گا۔ یعنی فرض کریں کہ عضلاتی تحریک کا علاج عضلاتی اعصابی، عضلاتی اعصابی کی کیفیاتی حالت کیا ہوگی؟ خشک سرد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے آگے جو تحریک ہوگی اس کو ہم کہیں گے، یعنی عضلاتی اعصابی کا علاج ہم کرتے ہیں عضلاتی غدی کے ساتھ، تو عضلاتی غدی کی جو کیفیاتی حالت ہوگی وہ ہوگی خشک گرم۔ یعنی کیمیائی تحریک میں پہلے لفظ کو، پہلی کیفیت کو ہم بڑھاتے جائیں گے، جب بڑھاتے جائیں گے تو اس کا اخراج شروع ہو جائے گا، اور اس کا تعلق جو خشکی سردی کے ساتھ تھا، جب خشکی کو ہم نے مزید بڑھایا تو وہ خشکی گرمی میں بدل گئی، مشینی تحریک شروع ہو گئی اور ہمارے مریض کو شفا مل گئی۔ اب یہاں پہ آ گئی عضلاتی غدی تحریک، یعنی مشینی تحریک تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہ مرض کی حالت بتا رہی تھی۔ اب عضلاتی غدی میں ہم غدی کو بڑھائیں گے، یعنی عضلاتی غدی ہے تو ہم اس کو غدی عضلاتی کر دیں گے، جیسے ہم اس کو غدی عضلاتی کریں گے تو ہمارے مریض کو شفا مل جائے گی۔ اب ہمیں یہ فلسفہ یہاں پہ سمجھ آ گیا کہ کیمیائی تحریک میں ہم نے کیا کرنا ہے اور مشینی تحریک میں کیا کرنا ہے۔ کیمیائی تحریک میں ہم پہلی کیفیت کو مزید بڑھا دیں گے اور وہی صحت کی طرف جائے گی، جبکہ مشینی تحریک میں ہم آخری کیفیت کو بڑھائیں گے اور وہ صحت کی طرف جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، اس میں کوئی سوال ہو؟ سر یہ جو کیفیت کو ہم بڑھا رہے ہیں یہ بطور علاج کر رہے ہیں یا علاج کے نتیجے میں اس مقام پر وہ آ جائے، پلس کے اعتبار سے، علامات کے اعتبار سے وہاں پہنچ جائے، اس سے کیا مراد ہے ہماری؟ اس سے سر مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ حکیم انقلاب جناب دوست محمد صاحب ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقہ علاج، انہوں نے اس کی جو بنیادیں ہیں وہ فطرت پہ رکھی ہیں۔ اچھا، اس میں انہوں نے جہاں قانون مفرد اعضاء کو بھی پیش کیا ہے وہاں انہوں نے طب یونانی میں بھی تجدید کی ہے اور اس کا بھی دفاع کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی طب یونانی 4 کیفیات کو مانگتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ سردی ہے، گرمی ہے، تری ہے، سردی گرمی تری اور خشکی، ٹھیک ہے؟ اس میں طب یونانی جو اصول علاج پیش کرتی ہے وہ کہتی ہے جی کہ علاج بالضد، علاج بالضد کا وہ کہتی ہے جی کہ سردی کا علاج گرمی سے، گرمی کا سردی سے، خشکی کا تری سے اور تری کا خشکی سے، یعنی اس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ علاج کیا جانا چاہیے۔ اب کیفیات چونکہ مفرد حالت میں نہیں پائی جاتی تو اس کو ہم مرکب حالت میں کر لیتے ہیں جی کہ خشکی سردی کا علاج وہ کہتے ہیں اس اصول کے مطابق جو مفرد تھا اوپر، خشکی سردی یعنی خشکی کا علاج تری سے اور سردی کا علاج گرمی سے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خشکی سردی کا علاج آپ تری گرمی سے کریں، ٹھیک ہے؟ اب تری گرمی کا علاج کیسے ہوگا؟ خشکی سردی، خشکی سردی، ٹھیک ہے؟
اسی طرح اب آ گیا خشکی سردی تری گرمی. اب وہ کیفیت لے آتے ہیں جی کہ سردی خشکی. تو سردی خشکی کا علاج کیسے ہوگا؟ گرمی تری سے. ٹھیک ہے. اور گرمی تری کا علاج سردی خشکی. اب کون سی تحریک رہ گئی؟ 1 2 3 4 8 پوری ہو گئی. ٹھیک ہے جی. کہ خشکی سردی کا علاج تری گرمی سے، تری گرمی کا خشکی سردی سے، سردی خشکی کا گرمی تری سے، اور گرمی تری کا علاج سردی خشکی سے. ٹھیک ہے. اسی طرح خشکی سردی پھر تری گرمی میں، یعنی یہ اصول علاج. اب صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی کہ کیفیاتی اور کائناتی اور فطرتی حساب سے یہ علاج بالضد غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی کیفیات جو ہے وہ ایک بدلتی ہے، دونوں کبھی بھی نہیں بدلتی. اور موسم ہمیشہ ایسا بدلتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سردی کے بعد فوراً گرمی آ جائے اور گرمی کے بعد فوراً سردی شروع ہو جائے. کیفیات ہمیشہ ایک ہی بدلتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو اصول علاج پیش کر رہے ہیں اس میں ایک کیفیت بدلتی ہے. اس میں انہوں نے طب یونانی کا بھی دفاع کیا اور اس میں تجدید کی. انہوں نے کہا کہ آپ اعصابی غدی کا جو علاج ہے وہ کس سے کریں گے؟ اعصابی غدی کا علاج آپ کریں گے اعصابی عضلاتی سے. ٹھیک ہے. یعنی تری گرمی کا علاج تری گرمی کا علاج کریں گے ہم تری سردی سے. ٹھیک ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنے گی. اسی طرح یہ آ گئی تری سردی. ٹھیک ہے. اس کی ہم اب وضاحت یہاں پہ کرتے ہیں کہ تری ہمیشہ سردی میں بدلتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ سردی خشکی، یعنی تری سردی کے بعد وہ لے آتے ہیں سرد تر کو. ٹھیک ہے. سرد خشک. ٹھیک ہے. یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے. صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اعصابی عضلاتی جو ہے اس میں تری جو ہے وہ 70% ہے اور سردی جو ہے وہ 30% ہے. ٹھیک ہے. ہم سردی کو بڑھاتے جائیں گے، سردی بڑھتی جائے گی تو یہ تری کو خشک کرتی جائے گی، اور جب یہ سردی پہنچے گی 70% تو رطوبات جو ہے وہ خشک ہو چکی ہوں گی. ٹھیک ہے. وہ صرف 30% بچے گی. تو یہ کیفیت جو ہے یہ خشک سرد کہلائے گی، کیونکہ جب تری خشک ہونا شروع ہو جائے گی تو وہ سرد نہیں رہے گی یا تر نہیں رہے گی. یعنی اگر ہم فریج میں پانی رکھتے ہیں تو وہ جم جاتا ہے. اب ہم دوسرا جتنا پانی رکھتے جائیں گے وہ جمتا جائے گا. یعنی یہ اس طرح کی جو کیفیات ہیں یہ علاج میں اسی صورت میں بدلتی ہے کہ اعصابی غدی یعنی تری گرمی کا علاج تری سردی سے. اسی طرح آگے آ جاتا ہے جی کہ اعصابی عضلاتی. ٹھیک ہے. یہ آ گیا اعصابی عضلاتی کا علاج کس سے ہوتا ہے؟ عضلاتی اثر. یعنی اعصابی عضلاتی کو ہم نے تر سرد کہا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے خشک سرد کہا. یہ وہی کیفیت آ گئی کہ سردی جب بڑھے گی تو وہ تری کو خشک کر دے گی، اور جب خشکی یعنی اس کے ساتھ بڑھ جائے گی تو خشکی 70% ہو جائے گی اور اس کا تعلق سردی کے ساتھ ہوگا تو وہ
30% رہ جائے گی۔ اب عضلاتی اعصابی کا علاج ہم کیسے کرتے ہیں؟ عضلاتی اعصابی کی کیفیت کیا بنے گی؟ اب یہ آ گیا عضلاتی غدے، اس کو ہم نے کیا کہا؟ خشک گرم۔ یعنی یہ خشک سر تھی، اس میں ہم نے ایک کیفیت بدلی، خشکی کو ہم نے بڑھایا، خشکی نے سردی کو ختم کر دیا اور اپنا تعلق گرمی کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب عضلاتی غدے کا علاج کیسے ہوگا؟ عضلاتی غدے کا علاج غدے عضلاتی سے، ٹھیک ہے؟ عضلاتی غدے جو ہے یہ خشک گرم ہے اور یہ گرم خشک۔ اب یہاں پر یعنی خشک گرم، یہ خشک گرم میں جب گرمی بڑھے گی اور خشکی سے زیادہ ہو جائے گی، یعنی یہاں پہ خشکی 70% ہے اور گرمی 30% ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ گرمی مسلسل بڑھ رہی ہے، یعنی ہم ایک کیفیت کو بدلا رہے ہیں۔ یہ گرمی مسلسل بڑھ رہی ہے، تو یہ گرمی جب اس سے بڑھے گی یعنی یہ 40% ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ 60% رہ جائے گی۔ اب یہ 50%، یہ بھی 50%، ٹھیک ہے؟ یہ 60%، یہ 40%، یہ 70%، یہ 30%، یعنی اس طرح سے کم ہوگی۔ اب یہاں پر جب یہ کیفیت ہوگی کہ 70% گرمی ہے اور 30% خشکی ہے، تو جو کیفیت مغلوب ہوگی وہ پہلے آ جائے گی، یعنی اس کو ہم نے کہہ دیا گرم خشک، ٹھیک ہے؟ اب گرم خشک کا علاج جو ہے وہ گرم تر سے ہے، اور یہ بھی ایسے ہوگی، یعنی گرمی اس میں 70%، ٹھیک ہے؟ اور خشکی جو ہے وہ 30%۔ اب یہ ہم ایسے اس کو بڑھاتے جائیں گے، یعنی 80، 20، 90، 10۔ اب یہ جب 100 ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق ہو جائے گا تری کے ساتھ۔ پھر یہ گرم خشک کا علاج ہم گرم تر سے کریں گے، اسی طرح گرم تر کا علاج ہم تری گرمی سے کریں گے، اور تری گرمی کا علاج پھر تری سردی سے، یعنی اس طرح ہم کیفیات کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔